السلام علیکم. سب کو خوش آمدید، دل سے خوش آمدید کہتے ہیں سی ٹی این اور درکا پبلیکیشن کی جانب سے. اب ہم اپنے اسٹیج کے ستاروں کو دعوت دینا جا رہے ہیں. تشریف لاتے ہیں انجینئر کرنل ممتاز حسین صاحب. مہمان خصوصی آج کے کینیڈا سے آئے ہوئے ہمارے انگلش آتھر جاوید چودھری ورک صاحب تشریف لائیے. شاعری کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں. استاد شاعر محترم اقبال راہی صاحب مہمان خصوصی. اب دعوت کلام کے لیے جس شخصیت کو بلانا چاہ رہی ہوں، انگلش کے شاعر ہیں، قانون دان ہیں اور بہت تحمل مزاج روحانی شخصیت کے مالک. تشریف لاتے ہیں محترم ایڈوکیٹ میاں صلاح الدین صاحب. I shall comment on a book in a poetic way. It's not everybody's job to write a book. Luckiest are those who write a book. Divine is the phenomenon to write a book. Ever live the mortals who leave behind a book. Souls express themselves through a book. We can see the unseen through a book. Time and space shrinks to one. That miracle plays a book. Rare treasure is the treasure named a book. I heartily greet Nazir Kaisar to present humanity a rare present titled Selected Poetry in shape of a book. I always respect a writer through the eye of heart. At the lovable creature, I, with extreme love, I look. Writer, I assure you will never find me you to overlook. Thank you. اب جس ہستی کو بلانا چاہ رہی ہوں، جو ہمارے بہت پیارے کتابوں کے مصنف، اسلام اینڈ انوائرمنٹ کے اور ہماری فوج کے سپہ سالار، اتنی قیمتی انسان، اس شخصیت کو بلانا چاہ رہی ہوں. انہوں نے اردو میں، انگلش میں بے شمار کتابیں لکھی اور ہم تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ ماحول کو اکارڈنگ ٹو اسلام ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں کرنل ممتاز حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دی نیم آف اللہ دا کمپیشنیٹ دا مرسیفل. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی اور مجھے اس کام کے لیے دعوت دی، مدعو کیا جس کی سعادت ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی. میں انتہائی شکر گزار ہوں اس مقصد کے لیے، اور میں اپنے آپ کو قابل عزت بھی سمجھتا ہوں کہ آج مجھے موقع ملا کہ اتنے بڑے رائٹر اور شاعر جناب نذیر کیسر صاحب، ان کی کتاب اور ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ سکوں. میں نے ان کی کتاب یہ پڑھی جس کا عنوان ہے I am awake in you. The book essentially comprises selected poetry of Nazir Kaisar. It consists of 81 ghazals and 20 nazms. Its first edition has been published in English by Talent's Book Home. The translation has been done to reach out to English knowing and English speaking scholarship with a view to convey the poetic philosophy of the author. The ultimate aim is to share glimpses of the towering Urdu literature with those who understand English language. The message of literary persons hold effective for the entire humanity, irrespective of language limitations, geographical limits, geographical boundaries, and scores of other barriers which are normally confronted by the normal people. Now I talk a little bit about the author's achievements. Authors are all divine
gifted. They are not ordinary people. They are recruited by Almighty Allah, by God. They are selected lot, imbued with the divinity. They are duty bound to convey to the humanity what they learn from the nature, from God. In the same connotation, the distinguished poet Nazir Kaisar has cherished 8 books to his credit. These names are Aankhein, Chehra, Haath, Zaitoon di Patti, Gumbad-e Khauf se Basharat, Qasam Fajr de Tare di, Teesri Duniya, اے شام ہم سخن ہو تمہارے شہر کا موسم اور محبت میرا موسم ہے. یہ 8 کتابیں جو کہ آلریڈی پبلشڈ ہو چکی ہیں, لیکن 5 بکس ہیں جو کہ دے آر ان پائپ لائن, اینڈ دیز آر کونجاں بھریا آسمان, دوپہر کا چاند, یسوع, دھول دی دھنک, موسم. So now I talk about little bit about the poetic acumen of the author Nazir Kaisar. So prior to reading this English translation of the selected poetry, I scanned through 2 of his books in Urdu. These are اے شام ہم سخن ہو اور گنبد خوف سے بشارت. جب یہ ورڈ استعمال کیے پوئٹ نے تو پھر میں سمجھا ان سے میری واقفیت ہو جائے گی, کیونکہ دیز ورڈس آر فیملیئر ٹو می ایز این انوائرمنٹلسٹ. دیز آر پانی, شاخ گل, صحرا, مٹی, شاخ گلاب, دریا, سرسوں, پھول, شبنم, ساحل, درخت, شر و خیر, ریت, ہوا, ابر, خوشبو, ماہ و نجوم. His poetic acumen is non-conventional. It is not orthodox. It is progressive. The phrases, the verses, and the words are simple and familiar. They do not exhibit any classical sense. He orchestrates the ghazals and nazms by artistical utilization of nature and natural phenomena. He is the real architect of metaphors and imageries of physical environments, which mean land, water, air, solar system, a climate, weather, temperature, a desert, a dust. All these words are used in his poetry. Biological environments like trees, plants, flowers, یہ جو باتیں میں نے پہلے ذکر کیا وہ بھی یہ مینشن کرتے ہیں. اینڈ سوشل, کلچرل, اکنامک, کارپوریٹ اینڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ, اس کی گلمسز بھی آپ ان کی شاعری میں دیکھیں گے. ٹو می نذیر کیسر از این accomplished environmentalist. I may add that for meaningful poetry, it needs to incorporate the surrounding entities and the current happenings. The author possesses metaphysical thoughts. As I said, he belongs to the family of Rumi. He seems to follow Sufism. He loves humanity. He doesn't believe in social bottlenecks and prejudice. Unwittingly, he displays certain glaring aspects of Rumi's vision. In the modern era, there is no place for imaginary love. You mind you my word, please. In the modern era, there is no place for imaginary love stories, which we used to have in our literature. It is the age of scientific, engineering, and technological development. Therefore, the poetic pieces based on ground realities are welcome. Others are discarded by the people. The author talks about real timings and not dream-like situations. The author mentions about depressed segments of society. There is sustainable nexus among nature, human being, and earth. The Creator provided the means of sustenance for all occupants of Mother Earth. The all-powerful appointed human being as his Khalifa, as his Naib on this earth, to look after his own race as well as all those others occupying the planet Earth. The author has highlighted the everlasting linkage on many occasions. He has prayed to Almighty Allah for nurturing the strong bonds between human beings and other members of the divine society. He writes very clearly. He is not ambiguous.
He writes frankly without allowing any outside pressures to creep in. And this is the special sign of a high-level literary person. He uses simple and familiar words for easy conversation with the readers. He writes for the common masses. He talks about their rights and privileges. Nazir Kaisar is the poet of the hope and light. He is deadly against despair and darkness. He dislikes chaos and confusion. He likes to discuss common and collective issues. He hates to raise personal affairs and vendetta. Both Rachna and Shehzad, they produced a wonderful translation of Nazir Kaisar's selected poetry under the title I Am Awake in You. They have expressed complete harmony with the author's thoughts in their literary endeavor. They have shown their skillful handling of the assignment with the highest level of professional devotion. They very rightly deserve our applause and gratitude. Sir, with this I come to the end of my this brief talk about you. Sir, we like you, we love you, and we learn from you. You are a source of great inspiration for all of us. Thanks a lot. सब हाजरीन को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम, क्योंकि नज़ीर साहब की महफ़िल में जितने भी हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ सभी नज़ीर हैं मेरी नज़र में, तो इसलिए मैं सबको अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। मकसूद साहब का मैं एक पॉइंट मैंने नोट किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने ये कहा है कि हम गवर्नमेंट को नहीं कहना चाहते, हम जस्टिस को नहीं कहना चाहते, हम आर्मी को नहीं कहना चाहते। खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हम ये कहते हैं कि उर्दू कौमी ज़बान को जो हमने नफाद करना है उससे हमें देखें, हमारा ये सबूत देख लें आप कि ट्रांसलेट उन्होंने इंग्लिश में किताब की है, लेकिन हम तशरीफ़ लाए आपके पास आए। हमें इस चीज़ से किसी चीज़ से बोगस नहीं है, लेकिन अपना एक माहौल एक बनाना चाहते हैं, प्रोमिनेंट करना चाहते हैं अपनी ज़बान। दूसरी माशाल्लाह जैसे डॉक्टर नसीम ज़रका साहब हैं, इस तरह के अल्फाज रंगीन माला के तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने मुझे अपने पास जो इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो इन्होंने मुझे 7 किताबों का तोहफ़ा दिया, लेकिन मेरी एक अपना अंदाज़ है, अपनी चीज़ है। हम तो ये कहते हैं ना इल्मा फसा सन को यार दी गल सुना सन। तो असल बात तो ये है कि लोग इल्म हर चीज़ उसका एक मुकाम है, लेकिन अगर निस्बत है किसी चीज़ के साथ तो वो खुद ही आपको नज़र से इशारे से पढ़ाते जाते हैं। उनको दावत देना चाहती हूँ, तशरीफ़ लाती हैं मिसिज़ आबदा नज़ीर कैसर साहबा। दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। ये शेर कैसब की फ़िलॉसफ़ी है। कैसब शायर तो इंतहाई अच्छे हैं, लेकिन इंसान उससे भी अच्छे हैं। उनकी शायरी इंसानियत की शायरी है, किसी मज़हब किसी रंग के लिए नहीं लिखती। सारी किताबें सारे सहीफ़े मुझ पे उतरे हैं, सारी किताबें सारे सहीफ़े मुझ पे उतरे हैं, मुझको दुनिया का हर मज़हब अच्छा लगता है। कैसब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत से इन पे एमफिल हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात इनके अंदर है ये बहुत आजिज़ इंसान हैं, दूसरों की इज़्ज़त करते हैं और कभी अपनी बड़ाई पेश नहीं करते। मैं उनकी मिसिस हूँ, मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कोई नेक काम किया है जिसके सिले में वो मुझे मिल गए हैं। मोहब्बत में किसी को क्या मिला है, मोहब्बत में किसी को क्या मिला है, मोहब्बत ही मोहब्बत का सिला है। मिले हैं हम जो दोनों इस ज़मीं पर, मिले हैं हम जो दोनों इस ज़मीं पर, ये कोई आसमानी सिलसिला है। कैसब की शायरी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, तो कैसब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उर्दू पोइट्री के लेक्चर्स के लिए जाते थे, तो वहाँ बहुत से फॉरेनर्स भी थे।
वो इनकी शायरी को पसंद तो करते थे लेकिन उनसे पढ़ी नहीं जाती थी। तो यूएसए में ही शहजाद अंजुम हैं, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि रचना रामे एक बहुत बड़ी राइटर हैं वहाँ की, हम इनकी शायरी को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर 18 की गज़लें और 21 नज़में सिलेक्ट करके उनको ट्रांसलेट किया, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि स्पेनिश और दूसरी लैंग्वेज में भी हो। और जो वो ट्रांसलेट कर रही थी रचना रामे, तो उन्होंने कहा कि कैसब 2 साल हम आपकी पोइट्री पर काम करते रहे ट्रांसलेशन के लिए। तो उन्होंने 2 साल के बाद इनको बताया कि हम आपकी शायरी को ट्रांसलेट कर रहे थे, शहजाद अंजुम और रचना। तो कैसब ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो उन्होंने कहा कि कैसब आपका शुक्रिया कि आपकी शायरी पढ़कर हम बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो इनकी शायरी आप भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं और जो इनकी शायरी में है वही इनकी शख्सियत में है। वो अंदर बाहर से बिल्कुल एक जैसे इंसान हैं। तो इनकी कुछ गज़लों में से कुछ अशार आपको सुनाती हूँ। अजीब ख्वाब मुझे दिन में आया करता था, अजीब ख्वाब मुझे दिन में आया करता था, मैं चांद तारों को रास्ता दिखाया करता था। अभी मैं बच्चा था पुतले बनाया करता था, अभी मैं बच्चा था पुतले बनाया करता था, फलक पे मेरा खुदा मुस्कुराया करता था। वो धूप बन के मेरे साथ साथ चलती थी, वो धूप बन के मेरे साथ साथ चलती थी, मैं साए जोड़ के शामें बनाया करता था। समा गए थे हम इस तरह एक दूजे में, समा गए थे हम इस तरह एक दूजे में, वो अपने नाम से मुझको बुलाया करता था। वैसे तो इनकी सारी शायरी ही तकरीबन मुझे ज़ुबानी याद है, लेकिन चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं ख़ास तौर पर जिनका ये हॉल है मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने खूबसूरत हॉल में आप इतने खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। मैं शायरा तो नहीं हूँ, ना मुझे शायरी आती है। मैं बास्केटबॉल वुमेन बास्केटबॉल नेशनल टीम की कोच रही हूँ, 800, 400 और 1500 मीटर रेस की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और कनाडा की स्पोर्ट्स एम्बेसडर रही हूँ 87-88 में। और अभी मैंने एक स्ट्रीट पीपल फाउंडेशन के नाम से तंजीम बनाई है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों की एजुकेशन की है। जो बच्चे घरों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में करते हैं, 4 to 7 हमारे 3 स्कूल्स हैं जहाँ पे हम उनको पढ़ाते भी हैं और उनके जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करते हैं। तो आजकल मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ, तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट्स हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम मिलके ये करते हैं। मसूद अली खान साहब, आपकी बातें मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रैक्टिकल जो मैं करती हूँ वही आप कर रहे हैं। और हर अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है कि दूसरों के लिए जो मिसाल बन सके। तो बहुत शुक्रिया। और शफीक फ़ारूकी साहब आए, मेजर साहब हैं और जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पे आए हैं, हमारी कुछ फ्रेंड्स भी आए हैं, पूनम आई हुई हैं और बाकी सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और एक शेर आप सब के लिए, रंगो खुशबू में है सबा में है, रंगो खुशबू में है सबा में है, तू मेरी सुबह की दुआ में है। बहुत शुक्रिया। हमारे जो नज़ीर कैसर साहब हैं ये हमारे इब्तदाई दौर के साथी हैं। इनके साथ बड़े हमने मशायरे पढ़े हैं, अदबी तकरीबात में शिरकत की है। कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में मौजूद होना था, तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में मौजूद होना था, ये दुनिया क्या कहेगी शम्मा परवानों के बाद आई। शम्मा परवानों के बाद आई। इनका जो नाम है नज़ीर कैसर का, वो मशायरे की कामयाबी का ज़ामिन समझा जाता है। दिल पर जो बीतती है सुनाने का फ़ायदा, आंसू किसी की आँख में आना तो है नहीं, इस वास्ते मैं तुमसे हुआ हूँ किनारा कश, इस वास्ते मैं तुमसे हुआ हूँ किनारा कश, कश्ती को तुमने पार लगाना तो है नहीं। राही वो इसलिए कभी होते नहीं खफा, राही वो इसलिए कभी होते नहीं खफा, वो जानते हैं हमने मनाना तो है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ जरका नसीम साहिबा को
اور کرنل صاحب کو اور حضور آپ کو نذیر کیسر صاحب کو اور آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ کہ اتنا قیمتی وقت صرف کر کے آپ یہاں تشریف لائیں اور ہماری گفتگو میں شریک ہیں. بہت مہربانی. تشریف لاتے ہیں ہمارے بہت پیارے روحانی شخصیت کے مالک مصور پروفیسر ڈاکٹر شفیق فاروقی صاحب. تشریف لائیے پلیز. نذیر کیسر میں جو خوبصورتی ہے، میں کہوں گا کہ اقبال ہے روح کا شاعر. اس نے روحوں کو گرمایا، روحوں کو تڑپایا اور ہماری روحوں کو جھنجھوڑا. اور فیض جو ہے وہ جسمانی طور پہ ہمارے جسموں کو ہلانے والا شاعر ہے. یہ دونوں شاعر جو ہیں اپنے اپنے طور پہ بڑا ان کا مقام ہے ہماری سوسائٹی میں، ان کو ہمارے جسموں اور روحوں کو جھنجھوڑنے والے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ نذیر کیسر ایک ایسا شاعر ہے جس نے روحوں کو بھی ہلایا اور جسموں کو بھی ہلایا. تو میں کبھی کبھی ان کو یہ کہا کرتا ہوں، اپنے استاد کا شعر کے گل و بلبل کی طرح نسبت ہے مجھے تجھ سے، لوگ میرا نام لیتے ہیں تیرے نام کے ساتھ، وما علینا الا البلاغ. میرا یقین ہے کہ جیسے آپ ہوتے ہیں نیچر آپ کو ویسے ہی لوگوں سے ملا دیتی ہے، اور آج مسعود علی خان صاحب سے مل کے مجھے ایسا ہی لگا. حالانکہ میں انہیں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، جب انہوں نے ہال آف فیم پہ کام کیا. بہت شکریہ مسعود علی خان صاحب کہ اس طرح کا کمرہ جو ہے، اس طرح کا ہال وہ ہر بلڈنگ میں ہونا چاہیے، اور ہر گھر میں کرنل ممتاز صاحب جیسا ایک کمرہ ہونا چاہیے جس میں ادیب اور شاعروں کو بلایا جائے. اگر یہ بلڈنگیں، یہ گھر اس طرح آباد ہو جائیں تو پاکستان خوبصورت ہو سکتا ہے اور دنیا خوبصورت ہو سکتی ہے. میں کہا کرتا ہوں باہر بھی دریا اسی کو نظر آتا ہے جس کے اندر دریا ہوتا ہے. تو جب ہم کسی باغ میں داخل ہونے لگتے ہیں وہ باغ بھی ہم میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ یہاں پر اتنے خوبصورت لوگ، اتنے محبت کرنے والے کہ میں کس کس کا نام لے سکتا ہوں، کہ مجھے یہ زیادہ خوش فہمی بھی نہیں کہ یہ سب میری محبت میں آئے ہیں. اس میں مسعود علی خان صاحب کی محبت بھی شامل ہے، ڈاکٹر زرکا کی محبت بھی شامل ہے، لیکن یہ سب محبتیں مل کر ایک محبت ہو جاتی ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں نیچر کا شاعر ہوں، تو میرا بچپن جو ہے وہ درختوں میں اور باغوں میں گزرا، اور مجھے لگتا تھا کہ کبھی کبھی کوئی درخت مجھے روک کر مجھ سے میرا نام پوچھا کرتا تھا. اور اس طرح پھر مجھے اب بھی میں واک کرتا ہوں اگر کسی باغ میں تو میں درختوں سے ہاتھ ملاتا جاتا ہوں، اور کبھی کبھی کچھ شاخیں نیچے جھکی ہوتی ہیں تو میں گزرتا ہوں تو وہ میرے سر سے مس کرتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس درخت نے مجھے پیار کیا ہے. تو یہ تمام رشتہ جو کائنات سے ہے. ابھی کرنل صاحب کا مضمون میں نے سنا، اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ میں تو اس لائق نہیں کہ میرا ذکر رومی کے ساتھ، مولانا روم کے ساتھ، اقبال کے ساتھ کیا جائے، لیکن میری حسرت ہے کہ میں ان سے محبت کرنے والا ہو جاؤں. میری ایک بیٹی جو اب باہر ہے، اس کو عادت تھی کہ صبح صبح اٹھ کے وہ میری چھاتی پر بیٹھ جاتی تھی جب چھوٹی تھی، اور بہت سوالات کیا کرتی تھی. اور ایک صبح اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ابو جب بندہ مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صبح صبح اٹھ کے موت کے خوف نے مجھے بھی پکڑ لیا، مجھ پہ خوف طاری ہوا، تو میں نے بہت اس کو ٹالنا چاہا، لیکن اس نے کہا نہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ابو پھر اس کی آنکھیں کہاں جاتی ہیں؟ تو مولانا روم نے کہا ہے
آدمی دی دست باقی پوست است. آدمی آنکھیں ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے. بصارت اور بصیرت. اب بصارت سے ہم باہر کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن بہت سی اندیکھی چیزیں ہیں جسے بصیرت سے دیکھنا پڑتا ہے. اور بصیرت کیا ہے کہ ہمارے اندر کی آنکھ ہے. ہمارے باہر کی آنکھیں ایسی ہیں، ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اگر یہ بتی بجھا دی جائے تو شاید ان آنکھوں سے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اندھیرے میں دیکھنے والی آنکھیں، حجاب میں دیکھنے والی آنکھیں، وہ آدمی کے اندر ہوتی ہیں. تو میں نے شاید کوشش کی ہے، میرا ایک بہت پرانا شعر ہے کہ میں سوتا ہوں سمندر جاگتا ہے، میں سوتا ہوں سمندر جاگتا ہے، سمندر میرے اندر جاگتا ہے. تو اسی طرح عابدہ نے میرے 2 شعر پڑھے. دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. ساری کتابیں سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں، مجھ کو دنیا کا ہر مذہب اچھا لگتا ہے. تو یہ تمام رنگ، نسلیں، خطے، انسانوں کے انبوہ، ہجوم، یہ سب ایک ہیں، بس ہم نے اپنا دروازہ نہیں ان پر کھولا. تو مجھے بہت شکریہ ادا کرنا ہے مسعود علی خان صاحب کا. کرنل صاحب نے اتنا خوبصورت مضمون پڑھا، اقبال راہی صاحب، ڈاکٹر زرکا صاحبہ اور تمام دوستوں کا. اور شفیق فاروقی صاحب میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہیں کہ اب تک غالب کو مصور کیا گیا، اقبال کو مصور کیا گیا، تو میں تو اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں. تو یہ ان کی محبت ہے کہ یہ مجھے مصور کر رہے ہیں، میری شاعری کو مصور کر رہے ہیں. ہمارے اندر بھی باغات میں جھاڑ جھنکاڑ اگتا رہتا ہے، انہیں بھی کاٹنے چھانٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے خیالات پانی کی طرح گدلے ہو گئے ہیں، میلے ہو گئے ہیں. ہمیں اپنے خیالات کو بھی فلٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تمام ساری چیزیں شاعر کرتا ہے، ادیب کرتا ہے، صوفی کرتا ہے، ولی کرتے ہیں. ہم سب کسی خیال سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی شخص، کوئی شہر جو ہے وہ کسی بڑے خیال کی طرح ہوتا ہے. اب ہمارے پیغمبر، ولی، پرانے لوگ جو ہیں ان سے ہم فزیکل نہیں جڑے ہوئے، ان کے خیالوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان زندہ لفظوں سے جڑے ہوئے ہیں جو صدیوں کا سفر کر کے ہم تک پہنچے ہیں. تو اسی طرح مبارک ہیں وہ لوگ، مقدس ہیں وہ لوگ جو زندہ خیال تخلیق کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، شاعر ہیں، جو زندہ لفظوں کو چھوتے ہیں اور انہیں مار ڈالتے ہیں، اور بہت سے شاعر ہیں جو مردہ لفظوں کو چھوتے ہیں اور انہیں زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ زندہ خیالوں کا سفر جو ہے، مسعود علی خان صاحب آپ کو بہت مبارک کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ زندہ خیال جو ہے محلے سے محلے تک، شہر سے شہر تک، ملکوں سے ملکوں تک اور تہذیبوں سے تہذیبوں تک پہنچتا ہے. اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے. ماحول کو بہتر کرنا، چاہے وہ ہمارے اندر کا ماحول ہو چاہے باہر کا ہو. اور درختوں سے ضرور ان کا نام پوچھا کریں اور ان سے ضرور ہاتھ ملایا کیجیے گا. بہت شکریہ. بیسکلی 3 سال پہلے میں چھوٹی موٹی یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں جاتا تھا اپنے ینگ لوگوں کے لیے گپ شپ مارنے. تو مجھے پیچھے کافی لوگوں نے کہا ہے، تو میں 3 منٹ آپ سے ایک کانسیپٹ شیئر کروں گا. شاید آپ لوگوں کی زندگی تو بہت سکسیزفل ہے اور زیادہ سکسیزفل ہو جائے.
میں نے جب ٹیک اوور کیا انٹر کانٹیننٹل کو پرل کانٹیننٹل بنانے کے لیے تو میں نے ایک چیز کرنی تھی، تو میں سمجھا کہ میرے لیول پہ وہ چیز نہیں ہو سکتی، تو میں اپنے باس چیئرمین کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں بیکاز یو آر دا چیئرمین. تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا مسعود تم سمجھتے ہو کہ میں چیئرمین اس کارپوریشن کا ہوں اور میرا بڑا دفتر ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر وہ مجھے اجازت دیں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اگر وہ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کام تمہارا کل کر کے دکھا دوں گا. میں نے کہا جی وہ، انہوں نے وہ کی طرف اشارہ کیا اور میں 2-3 دن کے بعد اس وہ کے پاس چلا گیا. وہ کے پاس گیا تو اس کا دفتر اور بڑا تھا، اس کا دفتر اور خوبصورت تھا، اس کے زیادہ گارڈز کھڑے تھے. اور میں نے ڈرتے ہوئے اس کے دفتر میں گیا اور میں نے اس کو اپنا پرابلم بتایا کہ اگر یہ پرابلم آپ سالو کر سکیں تو بڑا آسان ہو جائے گا. تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا مسعود آپ چائے پئیں پہلے. چائے اور سمبوسے کھلائے اس نے مجھے اور کہنے لگا مسعود آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا پروٹوکول ہے، اتنی بڑے پاورز ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اگر وہ ہمیں کرنے دیں تو آپ کا کام فوراً ہو جائے گا. اور میں پریشانی سے اس کی شکل کی طرف دیکھتا رہا اور اس نے کہا اگر وہ ہمیں کرنے دیں. میں نے اس سے بڑے دھیمے الفاظ میں پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ. کرتے کرتے میں ایک وہ کے پاس گیا، وہ اس کے پاس پھر وہ گیا جس کو انگریزی میں ہم دے کہتے ہیں. کرتے کرتے میں اسلام آباد پہنچ گیا. یہ تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے. اور میں جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے سمجھا کہ اوہ میری تو زندگی بن گئی، کتنا بڑا پروٹوکول، کتنا بڑا دفتر، کتنا بڑا محل. آج مجھے وہ مل گیا اور میں نے اپنا پرابلم سالو کر لیا. میں بڑے جذبات سے اس کے پاس گیا، امید سے گیا، ڈریم سے گیا کہ وہ ہو جانا ہے. جب اس کے آفس میں بیٹھا پہلے 2 گھنٹے ویٹ کیا، پھر اس کو جب میں ملنے گیا تو اس نے بڑے اتفاق سے ملے، بڑا پیار کیا، چائے پلائی. اور میں نے جب اپنا پرابلم بتایا تو انہوں نے کہا کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب چیزوں کا حل ہے، اگر وہ اجازت دیں ہمیں تو میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے، نہیں، وہ ہمیں نہیں کرنے دیتے. میں چونکہ کارپوریٹ ایگزیکٹو تھا، میں ڈسکریج ہو کے سر جھکا کے تھینک یو کر کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا. ایک سفید کاغذ پکڑی، اس میں ایک لائن کھینچی. اس طرف میں نے لکھا واٹ آئی کین کنٹرول اور دوسری طرف میں نے لکھا واٹ دے کین کنٹرول. آئی میننگ جو میرے بس میں ہے اور دے مطلب وہ جو کرتے ہیں. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ واٹ آئی کنٹرول کا لسٹ بڑھتا چلا گیا اور دے کا جو تھا کانسیپٹ، دے کا جو لسٹ تھا وہ تھوڑا ہوتا گیا. میں نے بیچ میں سے پھاڑا، اس دے کو میں نے ٹریش میں بنا کے ٹریش میں پھینک دیا اور اس کے بعد سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ کا لفظ زندگی میں بہت کم استعمال کروں گا اور انگلی اپنی طرف کرتے ہوئے کہوں گا واٹ آئی کین ڈو. میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے دوستوں، اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں واٹ وی کین ڈو انسٹیڈ آف واٹ دے کین ڈو، پاکستان ول بی دا موسٹ پروگریسو کنٹری ان دا ورلڈ. تھینک یو.